بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین، ضیاء النبی جلد اول کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا عنوان ہے مذہبی تعصب کی تباہ کاریاں۔ ایران میں ماگیوں کے غیر محدود اختیارات نے مذہبی تشدد کا روپ اختیار کر لیا اور بڑی تباہیوں اور بربادیوں کا باعث بنے۔ مانی نے جب اپنے پیغامبر ہونے کا دعویٰ کیا تو ماگیوں نے اسے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساسانی بادشاہوں نے ابتدا میں مذہبی رواداری کا ثبوت دیا۔ یہودیوں پر یورپ میں عیسائی جب مظالم ڈھاتے تو وہ ابتدا میں یونانی مملکت میں آ کر پناہ لیتے، لیکن جب قسطنطین کے عہد میں رومن مملکت نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تو رومیوں اور ایرانیوں میں عرصہ دراز سے عداوت کے جو شعلے بھڑک رہے تھے، انہوں نے عیسائیوں اور ایران کے زرتشتیوں کے درمیان مذہبی عداوت کا رنگ اختیار کر لیا۔ شاپور دوم کے زمانہ میں جب بیزنطینی کی حکومت سے جنگ شروع ہوئی اور ایران میں بسنے والے عیسائیوں نے بیزنطی افواج کی امداد کی اور ان کے لیے اپنے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا تو شاپور نے 341 عیسوی میں ایرانی مملکت میں بسنے والے تمام عیسائیوں کے قتل عام کا حکم دے دیا۔ عیسائیوں کے تمام دیہات برباد کر دیے گئے اور ان میں بسنے والوں کو تہتے کر دیا گیا۔ بعد میں شاپور نے عام عیسائیوں کو تو معاف کر دیا، مگر پادریوں، راہب مردوں، راہب عورتوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ 16,000 عیسائی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یزدجرد اول، جس کا دور حکومت 399 عیسوی تا 420 عیسوی ہے، نے عیسائیوں کو مذہبی آزادی دی اور از سر نو گرجے تعمیر کرنے میں انہیں مالی اعانت باہم پہنچائی۔ 422 عیسوی میں ایران کے پادریوں نے ایک کونسل منعقد کی جس میں ایران کے عیسائی کلیسا کو یونانی اور رومی عیسائی کلیساؤں سے علیحدہ قرار دے دیا۔ یوں ہر روز کی مصیبت سے انہوں نے نجات حاصل کی۔ خسرو پرویز نے اپنے پے در پے فتوحات کے باعث مغرور ہو کر عیسائیت کے خلاف پھر مقدس جنگ کا اعلان کیا۔ 26,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے۔ 614 عیسوی میں ایران اور یہودیوں کے متحد لشکر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور 90,000 عیسائیوں کو تہتے کر دیا۔ سارے شہر کو بڑی بے دردی سے لوٹا۔ یروشلم کے بہت سے کلیسا، جن میں کلیسا القیامہ بھی شامل تھا، ان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، اور وہ اصل صلیب جو عیسائی دنیا کی مقدس ترین چیز ہے، ایرانی اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ خسرو پرویز نے اس کے بعد اسکندریہ، مصر پر حملہ کر کے اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ 617 عیسوی میں اس نے کالسیڈن کے شہر پر بھی قبضہ کر لیا جو 10 سال تک برقرار رہا۔ یہ شہر قسطنطنیہ کے بالکل سامنے تھا اور ان دو شہروں کے درمیان صرف آبنائے فاسفورس کی تنگ پٹی تھی جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ پرویز نے عیسائی دنیا کے تمام گرجوں کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ ان میں فنون لطیفہ کے جتنے نادر نمونے تھے اور ان گرجوں کے خزانوں میں جو بے پناہ دولت جمع تھی، اسے بھی لوٹ کر ایران لے گیا۔ جنرل سرپرسی ہسٹری آف پرشیا میں شاپور کے عہد میں عیسائیوں پر جو مظالم ڈھائے گئے ان کی وجوہات ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، جب بیزنطینی حکمرانوں نے عیسائیت قبول کی اور عیسائیت کو اپنی مملکت کا مذہب قرار دیا تو ایران میں بسنے والے عیسائیوں کی ہمدردیاں فطرتاً ان کے ساتھ ہو گئیں۔ ان کے اور ایرانیوں کے درمیان سیاسی کشمکش کا آغاز ہو گیا۔ ایرانی حکمرانوں نے عیسائیوں کے خلاف جو فرد جرم تیار کی، اس کے اہم نکات یہ تھے:
नंबर 1, ईसाई हमारी मुकद्दस तालीमात को तबाह करते हैं। वो लोगों को तलकीन करते हैं कि सिर्फ एक खुदा के बंदे बने, सूरज और आग की ताज़ीम न करें। नीज ईसाई लोगों को पानी के साथ वुज़ू करने की तलकीन करते हैं। इस तरह वो पानी को पलीद करते हैं। नीज वो तबलीग करते हैं कि लोग शादी से परहेज करें और बच्चों की पैदाइश से इज्तिनाब करें। नीज लोगों को इस बात पर उकसाते हैं कि ईरान के शहंशाह के साथ जंग में शिरकत से इनकार करते हैं। वो मुर्दों को ज़मीन में दफन करते हैं। सांपों, रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों की आफरीनश को अच्छे खुदा की तरफ मंसूब करते हैं। नंबर 2, वो बादशाह के मुलाजिम की ताकीर करते हैं, उन्हें जादू सिखाते हैं। ईसाइयों के खिलाफ सबसे पहले जो शाही फरमान जारी हुआ वो ये था कि वो दूसरी रियाया से 2 गुना टैक्स अदा करें ताकि जंग के अखराजात पूरे किए जाएं जिसमें वो हिस्सा नहीं लेते। एक मार शैमून कैथोलिक पादरी को हुक्म दिया गया कि वो टैक्स की इस रकम को लोगों से वसूल करके जमा करे। उसने हमाकत की और ये हुक्म बजा लाने से इनकार कर दिया और इसकी 2 वजूहात बयान की। पहली ये कि लोग बहुत गरीब हैं, इतना टैक्स अदा नहीं कर सकते। दूसरी ये कि बिशप का काम टैक्स जमा करना नहीं। उसको इसके बहुत से साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया और 339 ईस्वी में गुड फ्राइडे के रोज मार शैमून 5 बिशपों और 100 पादरियों को सूसा के मकाम पर फांसी दे दी गई। ईसाइयों पर मजालिम की ये इब्तिदा थी जो इसके बाद 40 साल तक जारी रहे। ईसाइयों को बेदरेग कत्ल किया जाता रहा, उनके कलीसाओं को तबाह बर्बाद किया जाता रहा। राहिब मर्दों और राहिबा औरतों को खुसूसियत के साथ अज़ियतनाक सजाएं दी जाती, क्योंकि यही लोग नुमायां तौर पर इन जराइम का इर्तिकाब करते थे जिनका तज़किरा ईरानियों की तैयार करदा फर्द जुर्म में गुजर चुका है। कैसर जोलियान के सालार जोबीन ने जब नसीबैन और 5 दूसरे सूबों को ईरानी कब्जा से छीनकर रूमी ममलकत के हवाले कर दिया तो ईसाइयों की ताज़ीब और अज़ियत रसानी के शोले फिर भड़क उठे और जब तक शापूर का तवील आदि हुकूमत ख़त्म नहीं हुआ, बदकिस्मत ईसाइयों को अमन का सांस लेना नसीब नहीं हुआ।